مقبوضہ کشمیر ہے تو وہ انڈیا میں ضم ہو جائے، اور جو گلگت ہے یہ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے، یعنی گلگت پاکستان کا مستقل حصہ بن چکا ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے یعنی کشمیر ہے جو تو وہ انڈیا کو دے دیا جو مکمل حصہ ہے، جو پورا کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور اس بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم کشمیر کو پاکستان کا مستقل صوبہ نہیں بنیں گے۔ ہندوستان کے بارے میں کشمیر کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہیں، اور میں اس وقت میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ موجود ہیں اسی طرح آزاد کشمیر کے جو رائے حق پارٹی ضلع پونچھ کے صدر حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب۔ ان سے میں مختصر وقت میں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں میں جو ہمارا گلگت تھا اس کو پاکستان کا ایک مستقل صوبہ بنا دیا گیا اور اس میں الیکشن ہوئے، تو ان کے بارے میں ان سے ان کی رائے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال حضرت؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے یہاں پر کشمیر میں میرا آنا تھا، تو میں آپ کے پاس بھی یہاں پر آیا، آپ کے گھر میں بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو میں آپ سے اسی بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ دنوں میں الیکشن بھی ہوئے اور یہ جو گلگت تھا اس کو صوبہ بنا دیا گیا، تو عمران خان صاحب نے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سہیل بھائی، آپ میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں بالخصوص میڈیا کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے میں کامیاب فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے جے بی کے بارے میں، گلگت بلتستان کے بارے میں، کشمیر کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ مختصر تو بات یہ ہے، جو عمران خان صاحب نے جو ابھی گزشتہ الیکشن مہم کے دوران انہوں نے وہ عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہماری کشمیر کی تمام قیادت، مقبوضہ وادی سے، جموں کشمیر سے، حریت کانفرنس کی طرف سے، اور آزاد کشمیر کی تمام قیادت، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، پی ٹی آئی، اور تمام کی تمام جتنی بھی جماعتیں تھیں، وہ سب مشترکہ جمع ہوئے، انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو یہ صوبہ بنانے کا، عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے یا مستقل بنانا چاہتے ہیں، تو یہ مودی کی جو سوچ ہے اور مودی کی جو تحریک ہے، جو اس نے کشمیر کے اندر کشمیر کی حیثیت کو ختم کر کے وہاں ہندو آبادی کے لیے ایک جال بچھایا اور ایک سازش کی تھی، تو اس کی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے عمران خان نے یہ ایسا کام کیا ہے، اور اس میں کی سوچ اور اس کی ایک ہی جیسی نظر آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم ریاست کا وہ وزیر اعظم ہے، اور ہماری ریاست آزاد مسلمانوں کی ریاست ہے، عمران خان صاحب جس کے وزیر اعظم ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو مکمل حصہ ہے، جو پورا کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور اس بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم کشمیر کو پاکستان کا مستقل صوبہ نہیں بننے دیں گے، گلگت بلتستان کو، بلکہ وہ کشمیر کا حصہ ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ صوبہ بنا ہے گلگت اور اس میں الیکشنز ہوئے ہیں، تو یہ انڈیا کو جواز فراہم کر رہا ہے کہ یہ مثلا انڈیا جو مقبوضہ کشمیر ہے تو وہ انڈیا میں ضم ہو جائے، اور جو گلگت ہے یہ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے، یعنی گلگت پاکستان کا مستقل حصہ بن چکا ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے یعنی کشمیر ہے جو تو وہ انڈیا کو دے دیا جائے۔ آپ کے کہنے کا آپ کو پتا، یہ جو 5 اگست کو ہندوستان نے کشمیر کے اندر مزید فوج داخل کر کے N35 کو ختم کر کے تو کشمیر کی مستقل حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں تو تحریک چل رہی ہے اور لاکھوں لوگوں کی قربانی آج تک لگ چکی ہے۔ اب اس قربانی کو تو نہ ہم رائے گاں جانے دیں گے، اور نہ ہی ایسا ہم سوچ بھی سکتے ہیں۔ سہیل بھائی، آپ کو معلوم بھی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ دھرتی جو ہوتی ہے یہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک ماں وہ ہوتی ہے انسان جس کے پیٹ سے آتا ہے، اور ایک ماں یہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اب بحیثیت انسان میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو کیا ہمت ہے کہ وہ میری ماں کی حیثیت کو تبدیل کرے یا میری ماں کو تقسیم کرے، اور پھر میری ماں جو دھرتی ماں ہے اس کا کچھ حصہ ہندوستان کو دے دیا جائے، کچھ حصہ چائنا کے پاس چھوڑ دیا جائے، کچھ کو پاکستان میں ضم کر دیا جائے، اور باقی تھوڑا سا حصہ یہاں آزاد کے نام پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ قطعا نہیں ہوگا، یہ بندر بانٹ ہم کشمیری بحیثیت کشمیری نہیں چلنے دیں گے، اور یہی میری جماعت کا نقطہ نظر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عبدالعلیم صاحب، آپ ہمیں یہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ
غالباً جو آپ کی ایک مذہبی جماعت بھی ہے سپاہ صحابہ اور اہل سنت والجماعت، اس کی ساتھ ہے، اس کا جو آپ کا سیاسی لنک ہے تو رائے حق پارٹی ہے، تو اس کے آپ یہاں کے صدر ہیں ضلع پنچ کے، تو آپ کی پارٹی نے یہاں پر کیا کوئی خدمات سر انجام دے رہی ہیں مذہبی طور پر، اسی طرح سیاسی طور پر، عوامی طور پر، سماجی طور پر؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ الحمدللہ ہماری جماعت اہل سنت و جماعت سپاہ صحابہ کے نام سے جو موسوم تھی، اور پھر سنی رابطہ کونسل کے نام سے آزاد کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں ہم، اور اس کی سیاسی ونگ رائے حق پارٹی کے نام پہ چل رہی ہے، جس کی مجھے جماعت نے اور قیادت نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے ضلع کی ذمہ داری دی ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت کا جو کام ہے وہ سب پہ عیاں ہے، بالخصوص اپنی ریاست اور اپنے ملک کے استحکام کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ تو پوری دنیا اس وقت جان چکی ہے، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب بھی ہماری یہ سوچ ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے بذریعہ میڈیا، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج تو بات چھپی نہیں رہتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالخصوص کشمیر کی ریاست کے اندر اور بالخصوص ضلع پنچ کے اندر الحمدللہ ہماری جماعت، چاہے وہ رائے حق پارٹی کے نام سے ہے یا سنی رابطہ کونسل کے نام سے ہے یا اس سے آگے ایک قدم بڑھا کر ہم نے الحمدللہ ایک اور تحریک چلائی ہے متحدہ سنی کونسل کے نام پہ، اور اس کے تحت تمام مکاتب فکر کے علماء کو، بزرگوں کو ہم نے ایک سٹیج پہ جمع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہاں کچھ کوششیں کی ہیں، اس کے تحت ہم یہاں کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارا جو نظریہ ہے اور ہماری جو سوچ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ریاست کے اندر نظام خلافت راشدہ کا نفاذ ہو جائے اور یہاں عدل و انصاف قائم ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی، جیسے ابھی مہنگائی ہو رہی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کل ہمارے شہر حجیرہ میں کتنی بڑی ہڑتال تھی اور پولیس کے ساتھ کافی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں تاجروں کی، تو اس وجہ سے غریب طبقہ تو اور زیادہ پچھتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس معاملے میں ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹرسٹ قائم کر کے، اور اس کے ذریعے ہم مستحقین افراد تک جو ہم سے ہو سکے، جتنا ہمارا بس ہے اس کے مطابق ہم ان کو ریلیف پہنچائیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عبدالعلیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ ضلع پنچ آزاد کشمیر کے رائے حق پارٹی کے صدر حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب موجود تھے، ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست سہیل معاویہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، والسلام۔